بسم اللہ الرحمن الرحیم علی خیر البشر فمن ابا فقد کفر. تو میں جملہ کہوں گا آپ کی وساطت سے پوری دنیا کے مومنین سے جو اردو بول رہے ہیں اس زبان میں بھی، کیونکہ آج کل تو اے آئی کا دور ہے، فوراً ترجمہ ہو کے بعد پہنچ جاتی ہے. لپ میرے چل رہے ہوتے ہیں، زبان الگ ہوتی ہے، ایسی سی زبانیں جو مجھے آتی بھی نہیں. اس میں باقاعدہ مجھے لوگوں نے باقاعدہ کلپ بھیجے اور میں یہ دیکھیں آپ کی تقریر میں میں نہیں ہوں. ایسا نہیں، میں دوبارہ درخواست کروں گا، اس پہ غور کیجیے گا. علی خیر البشر فمن ابا فقد کفر. اب میں پاکستانیوں سے خاص طور سے کہوں، شیعوں سے نہیں، تمام پاکستانیوں سے میں درخواست کروں گا کہ ملاؤں کی مت مانو، ماں کی تو مان لو. ام المومنین کہہ رہی ہیں کہ حبیب خدا نے فرمایا علی خیر البشر. حدیث سب میں سب سے بہتر، اور جو اس بات کا انکار کرے وہ کافر ہے. لیکن ابھی مجھے نہیں معلوم کہ انہیں خود بھی سمجھ میں آ رہا تھا. میں کی بات کر رہا ہوں کہ سمجھ میں بھی آ رہا تھا کہ کیا کہہ رہے ہیں. حبیب خدا نے فرمایا کیا ہے، علی خیر البشر. آدم علیہ السلام سے متعلق کہا نا کہ فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اپنی روح پھونک دوں آدم میں تو سب سجدے میں گر جائیں. اللہ خود ہی فرماتا قرآن کریم میں سارے ملائکہ سجدے میں گر گئے الا ابلیس. تو اللہ فرماتا سوائے ابلیس کے. کیا کیا اس نے؟ تو اللہ 3 خصلتیں بتا رہا ہے ابلیس کی. 3 خصلتیں اللہ نے بتائی ہیں ابلیس کی. ابا واستکبر وکان من الکافرین. سارا مجمع نہیں ہے، میں نے بھی تو عربی پڑھی ہے. اللہ فرما رہا ہے ابلیس نے کیا کیا؟ سجدہ نہیں کیا، ابا انکار کر دیا، سجدہ نہیں کروں گا. واستکبر تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ تو پہلے ہی سے کافروں میں سے تھا. میں درخواست کروں گا سارے مجمع کی کہ توجہ کر لیں. تو ذرا کہ ابا یعنی اڑ گیا، اکڑ گیا، نہیں مانوں گا، انکار کر دیا، میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. واستکبرا 2 لفظ عربی کے قرآن کریم میں اللہ نے استعمال کیے، تکبر، تکبر، اور ایک ہے استکبار. ایک ہے تکبر، ایک ہے استکبار. ہم اردو میں دونوں کا ترجمہ کرتے ہیں تکبر، لیکن عربی میں فرق ہے. تکبر کیا ہے؟ جب کوئی شے ہو کسی کے پاس، اس پہ اکڑنا. مثال کے طور پر کسی کا بہت زیادہ دولت ہے، وہ کہہ رہا ہے تمہیں نہیں پتا میں پیسے والا ہوں. یہ پیسے پہ اکڑنا تکبر. یہ کہ وہ پیسہ ہے ہی نہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں نہیں، اور وہ ہر جگہ اکڑتا پھر رہا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں. ایک آدمی خوبصورت ہے، وہ خوبصورتی پہ اکڑنا. دوسرا خوبصورت بھی نہیں، پھر بھی کرتا پھر رہا. ایک کے پاس وہ ہوتا ہے، منصب ہے، کرسی ہے، پھر میں وزیر ہوں، اکڑ رہا. میں تمہیں نہیں پتا میں وزیر ہوں، تکبر کر رہا ہے. دوسرے کے پاس وزارت ہے ہی نہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں، پھر کسی جگہ اڑ کر کے پھر رہا. ایسا لیکن ابھی یہ جو تکبر کرے کسی شے پہ وہ ہے تکبر، یعنی وہ جو اکڑے کسی شے پہ وہ تکبر کر رہا ہے. اور جس کے پاس کچھ نہیں اور وہ اکڑے تو اسے کہتے ہیں استکبار. اب روشن ہو گیا. اللہ فرما رہا ہے ابلیس نے تکبر نہیں کیا. پہنچ گئے توجہ. ابا واستکبر، اس نے استکبار کیا. کیوں؟ جو اللہ کے بنائے ہوئے کے مقابلے میں آئے. پہنچ گیا. تو وہ پھر تکبر نہیں، وہ استکبار ہے. جو اللہ کے بنائے ہوئے کے مقابلے میں آئے تو پھر وہ تکبر نہیں کر رہا. جب پہنچ گئے ان پہ سلام. اچھا تیسرا لفظ ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اچھا پروردگار تو کہتے تھے جس دن اس نے سجدہ نہیں کیا اس دن کافر ہو گیا. توجہ. جو پہنچ گئے ان پہ سلام. اللہ فرما رہا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ تو پہلے ہی سے کافر تھا. جی جو لوگ پہنچ گئے آپ
سلامت رہے. توجہ سارے بندے کی توجہ. ادھر ایک ابھی دیکھیں اللہ فرمائے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اس دن کافر نہیں ہوا, کافر پہلے سے تھا, پتہ اس دن چلا. کئی لوگوں بھائی توجہ, کئی لوگوں کا کفر و نفاق چھپا رہتا ہے. امتحان ہو تو پتہ چلتا ہے دل میں کیا تھا. غدیر تک سب چھپے ہوئے تھے. توجہ ہمارے اندر نہیں, غدیر تک سب چھپے ہوئے تھے. پہلی صف میں کھڑے ہو رہے ہیں, لمبی لمبی نمازیں ہو رہی ہیں, روزے کے افطار میں بھی آگے آگے ہیں. تو شکر ہے پیغمبر تراویح نہیں پڑھاتے, تراویح میں بھی آگے ہوتے ہیں. ابھی ہر چیز میں آگے لے کے, جیسے غدیر میں اعلان ہوا من کنت مولا, ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ کئی لوگ موڈ آف ہو گیا. میں اپنے انداز سے نرم کر کے پیش کر رہا ہوں, آپ سمجھ رہے ہیں میں اگلے پاکستان جا رہا ہوں. میرا بڑا بھوکتا ہے بھائی. میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں میرا ساتھ دیجیے. جس محبت سے دیکھ رہے ہیں اس محبت سے سنیے. دیکھیے میں درخواست جو کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب یہاں دیکھیں الفاظ کیا ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابلیس سے متعلق فرمایا, تو اب آگے میں مولا کائنات سے متعلق پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو آدم کے مقابلے میں آیا بنا ابلیس. اللہ نے اس کے متعلق کہا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ, قیامت تک کے لیے تجھ پہ میری لعنت. اب پتا چلا جسے اللہ بنایا اگر کوئی اس کے مقابلے میں آ جائے تو ملعون ہو جاتا ہے. تم نے پہنچ گئے. جب حضرت آدم کا انکار کیا تو ابلیس پہ لانا, اور اگر کوئی علی کا انکار کرنا. ابا یہاں پہ آگے ذرا رسول خدا فرمایا فمن ابا فقط کفر, جو بھی اس بات کا انکار کرے. الفاظ تھوڑے بہت رد و بدل کے ساتھ یہی ہے, سب نے اس بات کو نقل کیا. آئیے ذرا میں پیش کر رہا ہوں, اپنے انداز سے پیش کروں گا, جہاں پہ کہیں گے میں وہیں پہ رکنا. تو ادھر یقیناً میں اتنا سفر کرتا ہوں کہ سفر سے تنگ آ گیا. تو سفر میں آپ کو پتہ ہے یہ انگریزی والا بھی ہوتا ہے, اردو والا بھی ہوتا ہے, دونوں سفر ہوتے ہیں. آسان نہیں ہے سفر, لیکن پھر بھی یقیناً میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے خون جگر آپ کی خدمت میں پیش کروں. اللہ کے نامی میں جس محبت سے کوشش کر رہا ہوں تو اسی محبت سے سنیے. تو اللہ کے نامی 13 رجب ہے, 13 رجب کے عنوان سے پیش کر رہا ہوں. تو دیکھیں اب کیا کیا تھا جناب موسیٰ علیہ السلام نے. سورہ طٰہٰ میں اللہ نے ذکر کیا جناب موسیٰ کی دعا کا. تو جب اللہ نے کہا موسیٰ کہ اذهب إلى فرعون إنه طغى, موسیٰ جائیے جا کے فرعون کو تبلیغ کیجیے. تو غیان گر ہو گیا, باغی ہو گیا, آپ جائیے جا کے تبلیغ کیجیے. تو جناب موسیٰ نے کہا دعا پہلے مانگ لو. تو کہا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازری. میں نے ترجمہ نہیں کیا, بہت سے لوگ پہنچ سکے. پروردگار میرا سینہ کو شادہ کر دے, تحمل و برداشت دے دے. رب اشرح لی صدری, جناب موسیٰ خود مانگ رہے ہیں, پیغمبر سے اللہ فرما رہا ہے الم نشرح لک صدرک. جناب موسیٰ خود سے کہہ رہے ہیں کہ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي, میرے امر کو آسان کر دے. اللہ قرآن میں رسول خدا سے اس انداز سے کہہ رہا ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ, ہم نے تو آپ کی ہر پریشانی کو دور کر دیا ہے. کہ ہم نے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا ہم نے آپ کی زبان کی گرہ کھول دی. جناب موسیٰ کی زبان میں گرہ تھی, زبان پہ کوئلہ رکھ لیا تھا. کہ جب کہا تھا نا کہ بھئی ابھی آسیہ نے کہا کہ ہم لاولد ہیں, بچہ ایک آیا ہے تابوت کے اندر, وہی ہے تابوت سکینہ. میں جتنا کوشش کر رہا ہوں سمیٹ کے بات کروں اتنا موضوع پھیلتا جا رہا ہے. تو کبھی بچہ تابوت میں آیا,
ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے. بس جیسے ہی جناب آسیہ نے آغوش میں لیا، اللہ نے دل میں محبت اتار دی. نہیں ہے مجمع، دلوں میں محبت اللہ اتارتا نہیں ہے مجمع، نہیں ہے. خدا کے نامی جناب موسیٰ علیہ السلام کی محبت جناب آسیہ کے دل میں اتاری، اور رسول خدا کی محبت ابو طالب کی. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے. اب سوچئے جو اللہ کا محبوب، اللہ اگر اس کی محبت کسی کے دل میں ہوتا، اللہ کو اس سے کتنی محبت ہو. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں. پتہ نہیں رسول خدا میں جملے پیش کر رہا تو آسیہ نے کہا کہ میں نے بچہ گود لے لیا. تم بھی دیکھو کہا نہیں بچہ آیا کہاں سے، کیا یہ بچہ پیدا ہوگا مجھے مار دے گا یہ کہیں. کہ نہیں دیکھ بچہ بہت پیارا ہے، تو دیکھ تو صحیح. مگر دیکھا وہ گود میں لیا. جیسی جناب موسیٰ کو فرعون نے گود میں لیا، جناب موسیٰ پتہ نہیں معلوم ہے یا نہیں، سیدھے ہاتھ کا تھپڑ نصیب کیا. خدائی کا دعویٰ کرنے والا نبی کو گود دے دے. نہیں ہے مجموعہ، انبیاء کافروں کو تمانچے مارتے ہیں. جناب ابو طالب مقدس پورا مضمون پڑھوں یا رک جاؤں؟ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے فرعون نے کہا اتنا بڑا دربار، اتنے لوگوں نے بچے کو گود میں لیا، اس میں مجھے ہی تھپڑ کیوں مارتے، اور مارا بھی ایسا کہ گردن ٹیڑھی کر دی. یہ عام ہاتھ نہیں ہے. اب پتہ چلا عصمت کے ہاتھ ہی الگ ہوتے ہیں. نہیں ہے مجمع، جناب موسیٰ کی ہیبت مشہور تھی. نہیں ہے مجمع، ہیبت یاد ہے جناب موسیٰ کی، ہیبت مشہور ہے نا جناب موسیٰ کی. ہر نبی کی کوئی نہ کوئی صفت مشہور ہے. جناب موسیٰ کی ہیبت. فالق الالواح جب لے کے آئے تھے زبور توریت کو لے کے آئے تو دیکھا کہ پیچھے سب کو سارا پرست ہو گئے، دوبارہ بچڑے کی پوجا کرنے لگے. وہیں پہ پھینک دے گا. پروردگار جن کے لیے کتاب دی تھی وہ تو مشرک ہوگا. اور جناب ہارون کی داڑھی میں ہاتھ ڈالا، میرے ماتا ہے میرے پیچھے کیا کیا؟ تو کہا لا تاخذ بلحیۃ، قرآن ہے میری داڑھی میں ہاتھ نہ ڈالیں. ان قوم استضعفونی، لوگوں نے میری بات کو مانا ہی نہیں، سارے سامری کے پیچھے چل دیے. اب پتہ چلا جب قوم ہارون کو چھوڑ کے سامری کے پیچھے چل دے تو گمراہ ہو جاتی ہے. پتہ نہیں مرمہ ہے یا نہیں ہے. شاید اسی لیے پیغمبر نے کہا تھا علی منی بے منزلت ہارون بکو. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. میں اشارہ کے نام میں کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. چند دن کا بچہ اس نے سب کو چھوڑ کے مجھے مارا. یہ بچہ عام بچہ نہیں. تو کیا کیا نجومیوں نے کہا بھی ایک طرف آگ رکھ دے دوسری طرف سونا. عام بچہ ہے تو آگ کی طرف جائے گا، خاص ہے تو سونے کی طرف. پتہ نہیں مجمع ہے. تو جیسے رکھا جناب موسیٰ کو دیکھ لیتے بھی کیا کرتا. جناب موسیٰ بڑھے سونے کی طرف. جناب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے. موسیٰ اللہ کہہ رہا ہے یہ کوئلہ جو انگارہ جل رہا ہے اٹھا کے زبان پہ. نبی ہوتا ہے. طفلی تھی فوراً انگارہ زبان پہ رکھا، زبان جل گئی. پھر پوری زندگی توڑتے رہے. پھر ایک مرتبہ کا پروردگار میری زبان کی گرہ کھول دے. یہ مذاق پڑھاتے مجھے اچھا نہیں لگتا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. توجہ، زبان کی گرہ کھول دے. بھئی اگلا جملہ زیادہ قابل غور ہے جو 13 رجب سے متعلق ہے. یہ ساری میں نے تمہید کیوں باندھی ہے؟ توجہ، بچنے کی توجہ. وجعل لی وزیرا من اہلی، اور مجھے ایک وزیر دے دے. اردو میں بھی وزیر ہی کہتے ہیں. وجعل لی وزیر. توجہ، قرآن میں آیا سورۃ میں وجعل لی وزیرا من اہلی، وزیر دے دے. کہاں سے؟ میرے اہل خانہ سے، میرے صحابہ سے نہیں. میرے اہل بیت سے، میرے اہل خانہ سے مجھے وزیر چاہیے. وزیر وہ بھی صحابہ سے نہیں، ہماریوں میں سے نہیں، ساتھ چلنے والوں میں سے نہیں. مجھے وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، ہو بھی میرے اہل خانہ سے، ہو بھی میرا بھائی.
اخی یعنی میرا بھائی، ہو بھی میرا بھائی، اور کون ہو بھی ہارون۔ اب انگریزی میں کہتے ہیں اسپیل آؤٹ کر کے بتانا، ایک کر کے بتانا، مجمع نہیں ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ پورا بتا دیا۔ پروردگار وزیر چاہیے لیکن کون ہو؟ اہل خانہ سے، ہو بھی میرا بھائی اور بھائیوں میں سے بھی ہارون۔ اشدد بہ ازری، میری کمر مضبوط کر دے۔ بھائی کو کمر کہا جناب موسیٰ نے، اسی لیے حسین نے کہا میری کمر۔ اب میرے جملے پہنچے تھے کیونکہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کمر مضبوط کر، میری کمر میرا بھائی بنے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ نے اسی سورہ طٰہٰ میں آگے جا کے فرمایا قد اؤتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ جو آپ نے مانگا تھا نا ہم نے عطا کر دیا۔ مجمع کی طرف چل رہے ہیں۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ مجھے وزیر چاہیے، ہو بھی میرے اہل خانہ سے، ہو بھی بھائی اور ہو بھی ہارون۔ اب اللہ نے کہا شرائط تو پوری ہے جو ہونی چاہیے، توجہ، عصمت کا کردار ہے، علم لدنی کا مالک ہے، ہوا افصح منی لسانا، مجھ سے زیادہ فصیح ہے۔ جناب موسیٰ نے کہا پروردگارا جب جا رہے تھے نا فرعون کے پاس بھی تبلیغ کرنے کا، ہارون کو ساتھ بھیج، وہ زیادہ فصیح و بلیغ ہے۔ تو اب پتہ چلا نبی کا جانشین ہونا چاہیے فصیح و بلیغ، اور اگر کسی کا کلام ہی نہج البلاغہ ہو، اب سمجھ میں آ رہا، میں 13 رجب کوشش کر رہا ہوں، پتہ نہیں آپ لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں۔ اب جناب موسیٰ چھوٹے نبی نے دعا مانگی مجھے وزیر چاہیے، چاہیے بھی اہل بیت سے، چاہیے بھی بھائی اور چاہیے بھی ہارون۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قد اؤتیت سؤلک، موسیٰ جو آپ نے مانگا تھا ہم نے آپ کو عطا کر دیا۔ اب اگر رسول خدا تو سب سے بڑے نبی مانتے، پروردگارہ مجھے بھی وزیر چاہیے، چاہیے بھی اہل بیت سے، چاہیے بھی بھائی، چاہیے بھی علی، تو کیا اللہ منع کر دیتا ہے؟ علیہ باللہ، استغفر اللہ، کیا اللہ منع کر دیتا؟ کبھی نہیں۔ اللہ کہتا آپ نے مانگا جو میں نے موسیٰ کو عطا کر دیا، وہ تو ہارون تھا، یہ علی۔ لیکن اللہ نے خود ہی کہہ دیا سورہ بنی اسرائیل، یہ سورہ اسراء 17 نمبر 17 آیت نمبر 80، اللہ نے فرمایا قل، میں اپنے انداز سے کہہ رہا ہوں، یہ آیت نہیں، آیت میں بھی سناؤں گا، اپنے انداز سے پیش کروں، رسول لیجیے گا تھوڑی سی میری انداز کو۔ اللہ نے کہا اللہ نے کہا میرے حبیب موسیٰ کی طرح نہ مانگیے، میں بتاتا ہوں کیسے مانگیے، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ موسیٰ نے خود ہی کہہ دیا میرے اہل خانہ سے ہو، میرا بھائی ہو بھی ہارون، میرے حبیب اس طرح نہ مانگیے گا۔ اگر پیغمبر کہتے نا بھائی میرے اہل بیت میں سے ہو، میرا بھائی ہو بھی علی، تو سارے کیا کہتے مانگا ہی علی کو تھا۔ ہماری تو بات ہی نہیں کی، علی کے بعد پیغمبر کہتے میں ہمیشہ علی ہی تھے، بدر میں علی کو بلایا، احد میں علی کو، ہر جنگ میں علی کو، تو پیغمبر نے کہا خیبر میں تم چلو۔ پہنچ رہے ہیں 40 دن میں فتح کرنے والا 39 دن سب کو موقع دے دیتا، اور بعض لوگوں تو 3 دفعہ بھیجا سلا سالار بنا کے، ہم لوگ تو پریشان ہوں میں، بعض لوگوں کو 3 دفعہ موقع دیا۔ کیا ہوا بھائی؟ میں یا رسول خدا یہ لوگ بھاگ گئے تھے، میں اسلام کو شدید برا لگا، کہا ہم لوگ بھاگ گئے، نہیں یا رسول خدا یہ جھوٹا، یہ پہلے بھاگ۔ سن لیجیے آپ علم کہاں جا رہے ہیں، علم کہاں گیا؟ وہ تو ہی رہ گیا، پھر تھا کیا ہے؟ ہم لوگ پہنچ رہے، آپ کو بھی مل جائے دین کا علم، لیکن ایک تو دین کی نظر، آپ کو بھی مل جائے دین کا علم، لیکن آپ کا بھروسہ کیا، آپ بھاگ جاتے ہیں۔ اور شیخ بھاگ دوڑ ایسے کر رہے تھے خیبر میں، شیخ بھاگ دوڑ ایسے کر رہے تھے خیبر میں، ارے جھنڈا لے کے جاتے ہیں، ڈنڈا لے کر آتے دیکھیں عظمت امیر المؤمنین نسل کو میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ جناب سرور کا دیکھیں یہاں اللہ نے کیا کہا میرے حبیب آپ موسیٰ، میں اپنے انداز سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب موسیٰ کی طرح نہ مانگے، کیسے مانگو؟ قل
جب یہ اللہ کہتا ہے نا حبیب خدا سے کہہ دیجئے، تو یہ اللہ بتا رہا ہے اس طرح سے مانگی. اب آئیے ذرا میں جناب رسول خدا کی دعا پیش کروں. پیغمبر نے کیسے مانگا، اللہ نے کیا کہا کہ کیسے مانگی. کون؟ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق. پروردگارا جب آؤں حرم میں تو صدق و صفا، سچائی کے ساتھ اور پاکیزگی کے ساتھ، اور جب جاؤں تو سچائی اور پاک. وجعل لی من لدنک سلطانا نصیر، تو مجھے اپنے پاس سے ایک ایسا مددگار دے جو ہمیشہ غالب ہے. توجہ فرمانے لگے. جو لوگ پہنچ گئے، کیونکہ میرے حبیب آپ یہ نہ کہے گا میرے اہل خانہ سے ہو، میرے گھر سے ہو، میرا بھائی ہو اور ہو بھی علی، آپ کہے گا پروردگارا تو اپنے پاس سے مجھے مدد. دیکھیں جناب موسیٰ نے مانگا وزیر، رسول خدا نے مانگا نصیر. نصیر ناصر بھی مددگار، نصیر بھی مددگار. ناصر وہ مددگار جو کبھی مدد کرے کبھی مدد نہ کرے. نصیر وہ مددگار جو ہمیشہ میں مکمل کر رہا ہوں، بندے کی توجہ رہے. میں نے بھی تو 13 بجے پڑھائی نہیں پڑھتا رہوں بھائی، بعد میں پکڑ لیجیے گا. ہم میں اگر 2 گھنٹے پڑھ گیا تو پھر انہیں پکڑ لیجیے. اب آپ کی محبتوں کے لیے یقین مانو، دیکھیں مجھے کچھ نہیں ہوتا، آپ تو میرے کام پہ جانا، میں تو پھر صبح آ جاؤں گا یہاں پہ، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں تو پوری رات پڑھ سکتا. مولا علی کا جتنا پڑھائیں گے میں پڑھوں، میں پناہی علی کے لیے. میں پیش کر رہا ہوں تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا میرے حبیب وجعل لی من لدنک سلطانا نصیر، نصیر جو ہمیشہ مدد کرے. دیکھیں اب وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت ہے، تو اللہ کو کہنا چاہیے تھا میں مدد بھیج رہا ہوں. نصرت نہیں کہا، نصیر کا. اللہ نے کہا میں مددگار بھیج رہا ہوں. بھیج رہا، میں نصیر بھیج رہا. احمد جمع میرے ساتھ، میرا گلا تنگ تو نہیں کر رہا، کوشش کروں گا تھوڑا سا زور لگا کے پیش کروں. اب یہاں پہ ایک مرتبہ اللہ نے فرمایا میرے حبیب اس طرح سے دعا مانگی ہے، تو اپنے پاس سے مددگار دے جو ہمیشہ غالب رہے، ہمیشہ مدد کرے، ہمیشہ غالب رہے. سلطان النصیر. ایک مرتبہ پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، اللہ کا جواب آیا میرے حبیب میرے پاس سے تو میرے گھر سے ہی آئے گا، اور میرے گھر سے صرف علی آئے گا. افضل ترین کتاب ہے قرآن، لیکن کیا فرمایا اے میرے حبیب آپ کو آنے کی ضرورت نہیں، آپ جہاں جائیں گے کتاب وہاں. آپ غار ہرا میں ہوں گے کتاب وہاں، آپ ابو طالب کے گھر جائیں گے کتاب وہاں، آپ خدیجہ کے گھر میں ہوں گے کتاب وہاں، فاطمہ کی چادر تلے ہوں گے کتاب وہاں، علی ہاتھوں پہ ہوں گے کتاب وہاں، حسنین کاندھوں پہ ہوں گے کتاب وہاں، آپ حرم میں ہوں گے کتاب وہاں، آپ مسجد میں ہوں گے کتاب وہاں، آپ مکے میں ہوں گے کتاب وہاں، آپ مدینے چلے جائیں گے. اے میرے حبیب آپ جنگ میں ہوں گے کتاب وہاں، آپ صلح کریں گے کتاب، آپ نماز میں ہوں گے کتاب وہاں، آپ عرش پہ ہوں گے، آپ فرش پہ ہوں گے. میرے حبیب جہاں آپ جائیں گے کتاب وہاں آئے گی، لیکن 2 چیزیں لینے کے لیے آپ کو آنا پڑے گا. 2 چیزیں لینے آپ کو آنا پڑے گا. اے میرے حبیب ساری ازواج خود گھر آئیں گی، لیکن خدیجہ کے لیے آپ کو آنا پڑے گا. باقی سب ازواج الگ، خدیجہ فاطمہ کی ماں.
چاہیے. ایک مرتبہ اللہ نے کہا میرے حبیب جہاں آپ جائیں گے قرآن وہاں آئے گا, کتاب وہاں آئے گی, لیکن دو چیزیں لینے کے لیے آپ کو آنا پڑے گا. جب خدیجہ سے شادی ہوگی تو آپ آئیں, اور جب میں علی کو بھیجوں میرے حبیب آپ تشریف لائیے گا. تو ذرا گرامی اب 13 رجب ایسی ہی کالی رات تھی, مادر امیر المومنین آرام کر رہے, شب جمعہ تھی, پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں, شب جمعہ تھی, 13 رجب جمعے کے دن تھی جب مولا تشریف لائے. تو شب جمعہ ہے, 13 رجب ہے, جناب فاطمہ بنت اسد آرام کرنے کہا حضرت ابو طالب کے گھر. حالانکہ اس حالت میں کوئی آرام نہیں کرتی خاتون, پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں, لیکن اگر مشکل کشا کی ماں بھی آرام میں نہ ہو تو پھر ابھی مشکل کشا کیسے, تو مجمع میرے ساتھ چلے گا. تو روایت کے اندر ہے کہ بہار الانوار میں ہے, اور لکھنؤ کے بہت بڑے عالم گزرے مرحوم غفران مآب سید الدار حسین نقوی غفران مآب, یہ جو خاندان شہر کے جد عالمور سے آ رہے. 400 سال پہلے لکھنؤ مرکز بنا شیعوں کا, دیوبند بعد میں بنا, بڑے سب بعد میں, ہمارا 400 سال پورا, میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں یہ بات. تو سب سے پہلے شیعوں نے مکہ بنا, تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا اور دیگر علماء نے لکھا کہ ایک مرتبہ جناب مادر امیر المومنین گھر میں آرام کر رہی ہیں, صبح 13 رجب ہے, 13 کی شب, کہ خواب دیکھتی ہیں کہ کوئی آواز دیتا ہے اے فاطمہ کعبہ منتظر ہے. پتہ نہیں ملمہ ہے یہ. اب پہنچوں میں 13 رجب پہ, 5-10 منٹ سن لیجئے, میرا گلا ساتھ دے, میں مکمل کرنا چاہ رہا ہوں. ایک مرتبہ مادر امیر المومنین کو خواب آیا, بی بی فوراً اٹھی, جیسی خواب سے بیدار ہوئی کہ آواز آئی ہے کہ کعبہ منتظر ہے, تشریف لے آئی. بی بی نے فوراً وضو کیا, سفید لباس پہنا, کالا برقع لیا. اگر بنما رہے میرے ساتھ, مکے میں اس وقت کوئی بھی پردہ نہیں کرتا تھا سوائے بنی ہاشم کی خواتین. اعلان رسالت سے پہلے بھی بنی ہاشم کی خواتین کالی چادریں لیتی تھی, پتہ نہیں بنما ہے یا نہیں. تو جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ نے کیا کیا, وضو کیا. میں مجمع نہیں, وضو عبادت سے پہلے کیا جاتا, ولادت سے پہلے نہیں. اب بی بی جانتی ہے میں کعبے جا رہی ہوں, تو بی بی نے فوراً وضو کیا, سفید لباس پہنا, کالا برقع لیا, گھر سے چلی. اب میں اپنے انداز سے پیش کروں گا, جو علماء کی روایت میں پیش کر رہا ہوں میں مکمل کر رہا ہوں, لیکن میرا انداز میں سن لیجیے. جیسی بی بی چلی کعبے کی طرف, تو جہاں صفا مروہ ہے نا اس طرف سے جب باہر جائیں تو وہاں حضرت ابو طالب کا گھر تھا, جناب عبداللہ کا گھر تھا. تو بی بی چلی کعبے کی طرف, زمین قدموں کو چومنے لگی, حرم سے لبیک کی صدائیں آنے لگی ہوں. ساری دنیا حرم کو لبیک کہتی ہے, حرم علی کو. میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں. ایک مرتبہ جناب مادر امیر المومنین حضرت فاطمہ بنت اسد چلی سلام اللہ علیہا. جب جیسی چلی بی بی, تو بی بی کا اپنا انداز, اس رات جو حفاظت پہ معمول تھے وہ تھے حضرت عباس ابن عبد المطلب, مولا علی کے چچا, رسول خدا کے چچا, حضرت ابو طالب و حضرت عبداللہ کے بھائی, چھوٹے بھائی. اس رات ان کی ڈیوٹی تھی, کچھ اور ان کے ساتھ مرد. ان سب مردوں نے کہا اے عباس, کوئی خاتون رات کی اس پہر میں زیارت کے لیے آ رہے. تو انہوں نے کہا نظریں جھکا لو, لباس بتا رہا ہے ہمارے خاندان لباس بتا رہا ہے ہمارے خاندان سے. کہا کہ آپ پہچانتے ہیں کہ میرے بھائی ابو طالب کی ناموس. ایک مرتبہ بی بی آئیں رات کے اس تہجد کے وقت آئیں, اور آنے کے بعد طواف شروع کی. بی بی نے مرتبہ طواف کیا, اور طواف مکمل کرنے کے بعد رکن یمانی پہ رک گئی, ہاتھ رکھ. خانہ کعبہ کے 4 کونے, ہر کونے کو رکن کہا جاتا ہے. یمن کی طرف جو ہے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں, عراق کی طرف مجمع پتہ نہیں سن رہا ہے. رکن یمانی کے فوراً بعد جہاں حجر اسود اور اس کے بعد میں دروازہ ہے, تو یہاں پہ بھی دروازے پہ نہیں رکی, دروازے سے پہلے پوری دیوار ہے, اس سے پہلے رکن یمانی پہ بھی ہاتھ رکھا. جب آپ جائیں گے نا حج یا عمرے کے لیے تو آپ دیکھیں گے کہ خانہ کعبہ کے 4 کونے 3 ایک جیسے ہیں, ایک الگ ہے. پہنچ رہے ہیں حضرت, میرا
چیلنج ہے. آپ جائیں گے تو آپ نوٹس لیں گے وہ رکن ہی الگ ہے. وہ یعنی خانہ کعبہ جہاں سے دیوار شک ہوئی نا, آج تک آپ کے خیال میں کیا شیشہ نہیں پلایا ہوگا, کیا لوہا نہیں لگایا ہوگا, کیسے کیسے سیمنٹ لائے ہوں گے, کون کون سے انجینئروں کو بلایا ہوگا, وہ یہ دیوار ٹھیک کر دو. باقی تو میں چیلنج دے کے کہہ رہا ہوں, یہ ہوا میں بات نہیں کر رہا کہ کس نے کس بادشاہ نے کیا کیا جتن کیے کہ یہ دیوار ویسی ہو جائے جیسے باقی کی نہیں کر سکے. جیسے رسول خدا کا قرآن آج تک باقی, خانہ کعبہ پہ دیوار پہ مولا علی کا نشان باقی, اور حسین کی خاک شفا باقی. میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. اور وہاں پہ الفاظ یہ لکھے ہیں کہ ایک مرتبہ بہار میں, اور مرحوم غفران رب بڑے جید علماء نے لکھے, سب نے لکھے کہ ایک مرتبہ بی بی نے ہاتھ رکن یمانی پہ رکھا اور ہاتھ بلند کرنے کے بعد اس طرح سے دعا کی, دائیں ہاتھ رکھا اور کہا یا رب البیت والحرم, اے اس گھر اور حرم کے رب, بتوں سے نہیں مانگا. مطلب ہے یا نہیں, اللہ سے دعا مانگی, بتوں کو پوجنے والے اور تھے. اگر میرے جملے پہنچ جائیں تو بھی میں نے دعا کرتے ہوئے کیا کہا, یا رب البیت والحرم. اب وہاں پہ دعا طویل ہے, اب آپ لوگ تھک گئے, میں بھی تھک گیا ہوں, تو ذرا گرامی سن لیجیے آخری حصہ. یہ ایک مرتبہ رکن یمانی پہ ہاتھ رکھا اور کہا اے خانہ کعبہ کے رب, اے حرم کے رب, تجھے واسطہ میرے جد ابراہیم و اسماعیل کا جنہوں نے تیرا یہ گھر بنایا, اور اس بچے کا واسطہ جس کے لیے میں یہاں آئی ہوں. بہت بڑا جملہ ہے. بی بی نے خود مولا کا واسطہ دیا. اب پتہ چلا واسطے دے کے دعا مانگنا سنت ہے, بدعت نہیں. جسم و جان کاٹ دو, مدت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے, ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں, چاہے 100 بار رسولی چڑھا دو مجھے. ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن, آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے. 1-2 دن نہیں صبح محشر تلک, جب جہاں جس طرف یہ ہوا جائے گی, جب میرے جسم کی راکھ بن جائے نا, جب میرے جسم کی راکھ بن جائے نا, راکھ کو پھر ہوا میں اڑا دو مجھے. 1-2 دن نہیں صبح محشر تلک, جب جہاں جس طرف یہ ہوا جائے گی, اس حلالی موالی کا وعدہ رہا, حلالی حق علی کی وعدہ آئے. یہ جس شاعر نے لکھا ہے حضرت ویسے میں تمار کی زبان کی عکاسی بیان کی ہے ان کی, تو یہ بہت خوبصورت, مجھے بھی بہت پسند ہے. میں مکمل کر رہا ہوں. ایک مرتبہ مادر امیر المومنین نے دعا کی, واسطہ دیکھی, کہ پروردگارہ میری مشکل کو آسان فرما دے. بی بی نے نہیں کہا اے عباس, صرف دیور نہیں تھے, آپ کے شوہر کے بھائی نہیں تھے, خود آپ کے بھی چچا بھائی تھے. بی بی کے والد تو جناب عبد المطلب دونوں بھائی, پتہ نہیں لوگ ہیں. بی بی بھی ہاشمی ہے, بنی ہاشم سے. نظر گرامی بی بی نے نہیں کہا چابی دے دو مجھے اندر جانا نہیں ہے مجمع. کیا حضرت عباس منع کر دیتے؟ بی بی نے نہیں کہا, بی بی نے کہا دیکھو انداز اپنا اپنا ہوتا ہے, اگر انہی سے مانگوں تو پھر حیدر کی ماں کیسے. ایک مرتبہ بی بی نے وہیں پہ کھڑے ہونے کے بعد کہا پروردگارہ میرے بچے کا واسطہ میری مشکل آسان فرما دے. جیسے بی بی نے دعا مانگی دیوار کعبہ شک, وہ سارے مرد چند قدم لے کے پیچھے ہٹ گئے. طبیعی سی چیز ہے, اگر آپ کسی بلڈنگ میں ہو وہاں پہ ایک مرتبہ دراڑ پڑا ہے, آپ حجرے سے باہر جائیں گے یا نہیں؟ نیچرل سی چیز ہے, طبیعی چیز ہے, انسان فوراً وہاں چلا جائے گا. دیوار کے رہی ہے, وہ سارے مرد پیچھے ہٹ گئے. میں بہت سوچتا تھا بی بی ہو کے ڈری نہیں, پھر میری نگاہوں میں خیبر آ گیا.
فرماتے ہیں خیبر کی ماں ہیں. تو ایک مرتبہ دیکھیں وہ سارے مرد پیچھے ہٹے گئے, دیوار ایک مرتبہ خانہ کعبہ کی دیوار کھول گئی, دیوار پھٹ گئی, بی بی کھڑی رہی, اندر سے آواز آئی یا فاطمہ ادخلی, اے فاطمہ بنت اسد اندر تشریف لے آئیے. میں سے آگے نہیں بڑھوں گا. حضرات گرامی جب جناب عیسیٰ علیہ السلام کا وقت ولادت قریب آیا تھا نا, تو بی بی بیت المقدس کے اندر تھی, بیت المقدس کے اندر تھی. ایک مرتبہ آواز قدرت آئی یا مریم ھذا بیت العبادہ, اے مریم یہ عبادت کا گھر ہے, لم بیت الولادہ, یہ ولادت کا گھر نہیں ہے. اخرجی آپ باہر تشریف لے جائیے. عیسیٰ بیت المقدس کے اندر پیدا نہیں ہوں گے. جناب مریم باہر تشریف لے گئی. توجہ, جناب مولا کائنات فرماتے ہیں جناب مریم کو عیسیٰ کی وجہ سے باہر بھیجا گیا تھا, میری ماں کو میری وجہ سے. اندر بلایا گیا. بس میں ایک مرتبہ دیوار شک ہوئی, اندر سے آواز آئی یا فاطمہ ادخلیے, فاطمہ اندر تشریف لے آئی. بی بی جیسے ہی اندر گئی نا دیوار بند ہو گئی. اب حضرت عباس اور وہ سارے مرد کھڑے تھے, آگے بڑھے, ہاتھ لگا کے دیکھا دیوار, آنکھوں سے دیکھا ہے ابھی دیوار کھولی تھی. گھبرا رہے ہیں یہ دیوار کیا ہوا, کیا دیوار بند, چابی میرے پاس ہے, تالا کھول. انہوں نے کہا صبح کا انتظار کر لو, اگر اللہ نہ کرے وہ حادثہ ہو گر گرا گیا تو کوئی بچانے والا تو ہو. کچھ ہی دیر میں صبح ہونے والی, پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. وہ گھبرا گئے کہ یہ کیا ہوا, کیا پہلے ہوا ہوتا کوئی اور وہاں پیدا ہوا ہوتا تو پتا ہوتا یہ کچھ ہوتا ہی نہیں. نہ کوئی کبھی پہلے کعبہ کسی کے لیے کھلا, نہ کوئی پہلے علی آئے. میں مکمل کر رہا ہوں, اکٹھا ہو کے میں پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا, مجھے مضمون مکمل کرنا ہے. ایک مرتبہ مولا کہنا بھائی, ایک مرتبہ جناب فاطمہ بنت اسد اندر ہے. صبح جیسے 13 رجب ہوئی, لوگ زیارت کے لیے آنے لگے. جب لوگ آنے لگے تو کیا بات ہے, ہم لوگ پریشان کھڑے کہ بھائی اس طرح سے رات میں واقعہ ہوا. بی بی اس حالت میں اندر چلی گئی ہیں, دیوار بند ہوگی, تو کہا چابی آپ کے پاس ہے, تالا کھول. کہ وہ صبح سے کوشش کر رہے ہیں, قفل کھول نہیں رہا. عربی میں کہتے ہیں قفل, قفل کھول نہیں رہا. یہ کیسے ممکن ہے, جب چابی صحیح ہے, اصلی ہے, تو قفل کیوں نہیں کھولا تھا, تم کھول کے دیکھ. اب ہر آدمی پتہ نہیں مجمع ہے, ہر آدمی اپنے طور پہ کوشش کر رہا ہے, تالا نہیں کھول رہا. سارا مکہ پریشان. موقع میں بات پھیل گئی, خواتین تک آنے لگی, مستورات, عورتیں مرد جمع ہو گئے, بچے جمع ہو گئے, بوڑھے, سارا مکہ پریشان. جنہیں پریشان ہونا چاہیے وہ گھر سے سن مجمع نہیں ہے, نہیں ہے مجمع. پریشان کس کو ہونا چاہیے, حضرت ابو طالب علیہ السلام, حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ دونوں سکون سے گھر پہ بیٹھے, وہ آئی نہیں رہے. سارا مکہ جمع ہو گیا. 14 رجب آ گئے, مکے سے باہر باہر پھیل گئی, لوگ آنے لگے. کیا ہو گئے, خاتون اندر ہے, تالا کھول نہیں رہا, بی بی اس حالت میں ہے, پتہ نہیں بچہ زندہ ہے, پتہ نہیں لوگ ہیں. بی بی کھانا تو لے کے نہیں گئی, روشنی ساتھ نہیں ہے, دروازہ کھول نہیں رہا, کھڑکیاں ہے نہیں, مجمع ہے نہیں, مجمع بھی نہیں ہے. دیکھیں 14 رجب ہو گئی, سب پریشان ہیں. حضرت ابو طالب, حضرت رسول خدا آنے. جیسے ہی 15 رجب ہوئی, 3 دن گزر گئے, رسول اکرم نے فرمایا چچا جان چلیے, میرا بھائی آ گیا, چلیے گا میرے ساتھ. جیسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے خانہ کعبہ کے پاس, تو جیسے ہی حرم میں آئے نا, تو مجمع جمع غفیر تھا, مجمع بہت زیادہ تھا. جیسے ہی پیغمبر پہنچے, مجمع خود بخود راستہ بنانے لگا, بلکہ یوں کہوں راستہ بننے لگا. مجھے نہیں پتا کعبے میں زیادہ کشش تھی یا محمد و علی. پیغمبر قریب آئے, کیا بات ہے, کیا معاملہ ہے, کتانا نہیں کھول رہا. میں اپنے انداز سے پیش کروں. رسالت کی رحمت کی نگاہوں نے قفل کعبے کو دیکھا. کعبے نے زمین پہ اتر کے قدموں کا بوسہ لیا. سب نے یہ لکھا کہ چابی نہیں لگائی, صرف تشریف لائے, قفل زمین پہ گرا,
اور دروازہ کھلا. سبحان اللہ، اب سب کہہ رہے ہیں ہم چابیاں لگا رہے تھے نہیں کھل رہا تھا. ان کے آنے پہ ویسے ہی قفل زمین پہ گر گئے. جیسے ہی قفل گرا سارا مجمع ایک مرتبہ تم بخود ہوتا کیا ہے ہوا کیا ہے. پیغمبر دیکھیں خانہ کعبہ کے 2 دروازے ہیں. دیکھیں جو دروازہ ہے وہ ایک نہیں جیسے یہ سنگل ڈور ہے. 2 دروازے ہیں جیسے جناب وحی نے لگائے تھے آج تک ویسے ہی چلتے ہیں. 2 دروازے ہیں تو جناب پیغمبر اسلام نے دونوں پہ ہاتھ رکھ کے دروازے کو دھکے. جیسے دھکیلا دروازہ فوراً کھل گیا. دیکھا ایک بی بی سفید لباس میں سیاہ برقعے میں ایک بچے کو لیے کھڑی. جناب سرور کائنات نے کہا چچی اماں آپ پہ سلام. جناب فاطمہ بنت صدیقہ کا بھتیجے آپ پہ سلام. اور ایک مرتبہ رسول خدا نے دونوں باہیں پھیلا کے کہا چچی اماں میرے بھائی کو میری آغوش میں دے. جس کے لیے محمد باہیں پھیلائے وہ علی ہے. میرے بھائی کو میری آغوش میں دے دیجیے. جیسے کہا نا میرے بھائی کو میری آغوش میں دے دے تو جناب فاطمہ بنت صدیقہ کیوں لگا کہا یا رسول اللہ بچہ ہے بہت خوبصورت لیکن 3 دن سے آنکھیں نہیں کھول. اب جوش ملی آبادی نے بڑے خوبصورت انداز سے یہ 2 مثل پتہ نہیں کیوں ذہن میں آ گئے. جوش کہتے ہیں کہ جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے. حدیث نبوی ہے نا انا و علی من نور واحد. میں اور علی ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے. جوش کہتے ہیں جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور. اللہ کو بھی ناز ہے محمد و علی کا خدا ہے. میرے ختم مطلب نے آغوش میں دیکھا بچہ ہے بہت خوبصورت لیکن 3 دن سے آنکھیں نہیں کھولی. اب کوئی مہاجر امیر المومنین سے پوچھے آپ چراغ لے کے گئی نہیں تھی اندر روشنی ہے نہیں دیکھنے کے لیے نور کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے. یہ آپ کو کیسے پتا چلا بچہ بہت خوبصورت ہے؟ تو میرا دل کہتا ہے بی بی فرمائیں گی جو خود ہی نور ہو اسے دیکھنے کے لیے کیسا نور. پیغمبر نے آغوش میں لیا مولا نے آنکھیں کھول دی. مولا نے آنکھیں کھولی اور ایک مرتبہ کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. مولا نے آتے ہی آغوش رسالت میں پیغمبر کو سلام کی. یا رسول اللہ آپ پہ سلام. پیغمبر اسلام نے مولا کو چوما پیار کیا کہا وعلیک السلام یا اخی اے میرے بھائی آپ پہ میرا سلام. اور پھر ایک جملہ کہا خصصتنی للنظر یعنی آپ نے اپنی نگاہوں کے لیے مجھے مخصوص کیا. میں آنکھیں نہیں کھولوں گا جب تک میرے بھائی نہیں آئے. مطلب ہے یہ نہیں ہے کہ خصصتنی آپ نے مخصوص کیا اپنی نگاہوں کے لیے مجھے. خصصتک للعلم میں نے علم الہی کے لیے آپ کو مخصوص کیا. اب دنیا میں کوئی علم نہیں پائے گا جب تک علی کے پاس مکمل کروں یہ رہنے دو. میں رہنے دو اگر اب آپ لوگ گن پوائنٹ پہ پڑھا رہے چلیں آپ کے محبتوں کے لیے دیکھ مرتبہ مولا کائنات کو جیسے رسالت مہاد نے آغوش میں لیا اور سب نے لکھا ہے کہ اپنی زبان دے دی. میں اپنے انداز سے پیش کروں زبان دے دی. آپ نے سب کو آگے کہے مولانا صاحب ہمارے یہاں مجلس پڑھ دیجیے گا. میں کہا انشاءاللہ کہ مولانا دیکھ لیں آپ نے زبان دے دی. پتہ لوگ ہے یا نہیں پیغمبر نے علی کو زبان دے دی. اب اور کوئی نہیں آ سکتا بس میں اور میرا بھائی علی. تو ایک مرتبہ جناب مولا کائنات نے فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں توریت سناؤں, آپ کہیں تو زبور سناؤں, آپ کہیں تو انجیل سناؤں. اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی سنائی. تو آپ نے فوراً اس وقت پہلے توریت کی تلاوت کی عبرانی میں, پتہ نہیں مجمع ہے پھر زبور کی, پھر آپ ایک زبان کے اندر انجیل کی تلاوت کی. رسول اکرم نے فرمایا یا علی وہ انبیاء جن پہ یہ کتابیں نازل ہوئی اگر وہ یہاں ہوتے تو خود گواہی دیتے علی ہماری کتابیں ہم سے بہتر جانتے. ایک مرتبہ مولانا نے فرمایا یا رسول اگر آپ اجازت ہے تو قرآن سناؤں. مجمع نہیں ہے لیکن بھی پیغمبر 30 برس یہ ہے نزول قرآن شروع نہیں ہوا. جو
آغوش رسالت میں لوح محفوظ کا مطالعہ کریں، وہ علی ہے۔ پیغمبر صاحب نے فرمایا علی قرآن سنائیے، تو علماء نے لکھا یہ ہے کہ مولا علی نے سورہ مؤمنون کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی، سورہ مؤمنون کی، سورہ فاتحہ نہیں سنائی۔ وہاں تو بسم اللہ مولا علی، پتہ نہیں لوگ سورہ بقرہ نہیں سنائے، آل عمران، نساء، مائدہ، انعام، اعراف، انفال، توبہ، اتنے سورے ہیں، یونس، ہود، یوسف، کوئی سنا دیتے کہ نہیں سورہ مومنون۔ میں بہت سنتا تھا سورہ مومنون ہی کیوں تلاوت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، بے شک مومن ہی کامیاب، تو چونکہ مولا ہے امیر المؤمنین، تو دنیا میں آتے ہی کہا بے شک مومن ہی کامیاب ہے، اور جاتے میں کیا فرمایا، فزتو بربکم، بے شک علی ہی کامیاب۔ قرآن کریم میں دو لفظ آئے کامیابی کے، فلاح اور فوز۔ مولا نے آتے کا فلاح اور جاتے میں کہا فوز، یہ علی اور ان کے شیعوں ہی کے لیے ہے۔ ایک مرتبہ بھئی اب یہ مولا کا دنیا میں آتے ہی بولنا کیوں ضروری تھا؟ یہ مولا کا دنیا میں آتے ہی بولنا کیوں ضروری تھا؟ یا رسول اللہ توراہ سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ، قرآن سناؤ، کیونکہ ایک نبی گزرے ہیں جناب عیسیٰ۔ تو جب اللہ نے کہا تھا جناب مریم سے کہ آپ کے گھر میں بیٹا ہوگا، تو انہوں نے کہا ولم یمسسنی البشر، میرے گھر میں مجھے تو بشر نے چھوا بھی نہیں۔ تو کہا کہ نہیں، اللہ جب چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے کسی کو خلق کر دے۔ میں لوگوں کو کیا بتاؤں گی، مجھے تو پتہ ہے معجزہ ہے۔ توجہ، کہ آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں، بچہ خود اپنی گواہی دے۔ قرآن کریم میں ہے کہ جیسے جناب مریم لے کے آئی نا جناب عیسیٰ کو بیت المقدس میں واپس، یہودی ملا، ملا بڑے خطرناک مخلوق لوگ ہیں، لیکن ہمیں یہ سارے ملا جو ہے وہ سارے جمع ہو گئے اور انہوں نے جناب مریم پہ تانے باندھنے لگی۔ قرآن کریم میں آیت دیکھیے سورہ مریم میں، یا اخت ہارون، نبی ہارون کی طرف اشارہ دیا کہ آپ تو ان کی نسل سے ہیں، یا اخت ہے ہارون کی بہن، ماں کانو امو کے بغیر، تیری ماں تو ماں کے رداعت تھی، تو بچہ کہاں سے لے آئی، تیری تو شادی نہیں ہوئی۔ تو جناب مریم نے اشارہ کر کے کہا میرا روزہ، اس زمانے میں روزے میں بات نہیں کر سکتے تھے، فاشارت الیہ، جناب مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ تو ایک یہودی ملا نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو گہوارے میں ہو۔ جناب عیسیٰ نے وہیں سے آواز دی، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے کتاب دے کے بھیجا، مجھے نبی بنایا، مجھ پہ میری ماں پہ درود و سلام بھیجا۔ اب پتہ چلا درود گنہگاروں پہ نہیں ہوتا، لوگ ہیں سلمان پہ اللہ نے سلمان بھیجی۔ بازار کے نبی ایک مرتبہ کہیں وہیں پہ جو ملا تھے ان کا ہارٹ فیل ہو گئے، دیکھیں قرآن میں نہیں لیکن حدیث میں ہے، کہیں وہیں مر گئے، بچہ بول رہا، ہارٹ فیل ہوگا نا۔ ایسا نہیں کہ آپ یہ دیکھیں، اب یہاں میونٹ کی مثال کے طور پہ ہسپتال میں کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے کہ ہیلو ڈاکٹر ہاؤ آر یو، ڈاکٹر وہیں مر جائے، ہم لوگ تو پریشان ہو کے سن رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ یہ بولنا جناب عیسیٰ کا پنگھوڑے میں گہوارے میں 6 دن کے جناب عیسیٰ نے گواہی دی میری ماں معصومہ۔ توجہ، اب قیامت تک کے لیے عیسائی کہتے رہتے تمہارے نبی نے 40 برس کے سن میں اعلان رسالت کیا، ہمارے نبی نے 6 دن کے سن میں کہا میں نبی ہوں، تو ہم جواب دیں گے ہمارے نبی کے پہلے وسیع علی نے 3 دن کے سن میں کلام کر کے بتایا، جس کا وسیع ایسا سوچو نبی۔ 70 سے زیادہ سلسلے، بعض میں 100 سے زیادہ سلسلے لکھے صوفیوں کے، سوائے نقشبندیوں کے، سب کے پیر و مرشد مولا علی، سب کا مجمع ہے نہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ابو جہل ایک اشتہا لیا ہے، یہ ہے معیار الولد، کرائٹیریا ہے حلال زادے کو پہچاننے کا۔ وہ سانپ لیا ہے، تو کسی نے کہا بھئی یہ ابو طالب کے بیٹے ہیں، گستاخی نہ کرو، کہا نہیں یہ تو ہمارا دستور ہے۔ تو جیسے ہی وہ اژدہا کو لے کے آیا، مولا امیر علیہ السلام نے اژدہا کو چیر دیا، گہوارے میں 2 انگلیوں سے چیر دیا۔ ابو جہل آگے بڑھا، جیسے فرعون جناب موسیٰ کے پاس گیا، جناب موسیٰ نے سیدھے ہاتھ سے، مولا علی نے الٹے ہاتھ سے، ابو جہل کو ایک تھپڑ رسید کی، اس نے کہا یہ تو نہ بچہ اشتہے کو چیر دی، ایک ہی تو معیار الولد تھا، بچے نے سانپ بھی مار دیا،
میں کہوں گا اللہ نے نیا معیار الولد بھیج دیا. آئندہ حلال زادی کی پہچان علی سے ہوگی. یہ گھر کا واقعہ ہے کہ جب ایک اشتہا آیا, ساری خواتین نے آواز دی ہے فاطمہ بنت اسد آپ کے بچے کو اشتہا کھانے والا ہے. تو جیسی جناب فاطمہ بنت اسد حجرے سے باہر آئی, صحن میں تو دیکھا کہ مولا امیر نے 2 انگلیاں رکھ کے اشتہے کو چیر دی. تو بی بی نے کہا تھا یہ حیدر ہے جو دشمن. دشمن کو چیر دے اسے حیدر کہتے ہیں کہ سب سے بڑا کائنات میں عقیقہ مولا علی کا. جناب ابو طالب نے کئی 100 جانور ذبح کروائے. اعلان کر دو علی آ گئے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. مولانا گرامی کا دعوت عام ہے, جو چاہے آ کے کھا لے, علی آ گئے. سب کے لیے نیاز ہے, یہ تبرک سب کو ملے گا. علی کا صدقہ شروع سے سب کھا رہے ہیں. عقیقہ کیا, کئی 100 جانور, اونٹ, گائیں, بھیڑ, بکریاں ذبح کی طرح ابو طالب علیہ السلام نے, اور 500 سے زیادہ جانور ذبح کیے. کا عام دعوت ہے, دعوت عام ہے. مکے میں اس کے اطراف میں اعلان کر دو علی آ گئے. حضرت گرامی اتنا اہتمام کیا کہ حضرت ابو طالب کو بھی احساس تھا اللہ نے اپنا ولی علی ولی اللہ, لیکن قیامت تک سب لکھیں گے علی ابن ابی طالب. پروردگارہ تجھے تیرے ولی کا واسطہ, تجھے تیرے علی کا واسطہ. بانیہ میں جشن شرکت کرنے والے, پڑھنے والے, سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما, سب کی ہر بیماری پریشانی دور فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا کسی کی دعا کو آج رات رد نہ فرما, سب کی دعائیں مستجاب فرما.